نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ جن لوگوں کو فضیلت حاصل ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان کے اندر ملاقات کی اور حالت ایمان میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ تو پہلے ہم سنا کرتے تھے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سب و شتم کرتے ہیں، ایسے صحابہ کی اپنی مجالس کے اندر تنقید کرتے ہیں، لیکن ایسا کوئی ابلیس ہم نے نہیں دیکھا تھا جو سر عام صحابہ کے بارے میں ایسے فتوے لگاتا ہو، ایسے حکم لگاتا ہو۔ معاذ اللہ ام المومنین حبیبۃ و حبیبی رب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو باغی گروہ کا ساتھی قرار دینا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے غزوہ احد، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احد کی بات ہوتی تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ غزوہ احد تو سارے کا سارا ہے ہی حضرت طلحہ کا، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہنا کہ وہ باغی گروہ کے ساتھی تھے۔ ایسے حواری رسول زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدزبانی کرنا اور کہنا کہ وہ باغی گروہ میں شامل تھے۔ تو آج انشاءاللہ میں یہ جتنے اس لعین اور ابلیس کے اعتراضات ہیں آپ حیران ہوں گے کہ اس نے ایسی باتیں کہتے جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کو رضی اللہ عنہ کہنے کو میرا دل نہیں کرتا، تو یہ میں مجبوری کے طور پر رضی اللہ عنہ کہتا ہوں۔ بھی اگر آپ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہیں گے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، جن کے بارے میں اللہ کریم نے اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، تو آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ کہتے جی میں رضی اللہ عنہ مجبوری سے کہتا ہوں۔ تو دنیا کے اندر کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو خال المومنین مومنوں کے ماموں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، عقیدت کرنے والے ہیں، جب ان کا نام آتا ہے وہ رضی اللہ عنہ یہ دعائیہ جملہ ان کے لیے بولتے ہیں۔ تو آپ ایک ایسے ابلیس ہیں جو کہتے ہیں جی اگر میں مجبوری سے رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں۔ ایسی گستاخیاں ہیں اس انسان کی۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہتا ہے جی یہ لفظی اللہ یہ مہمل جملہ ہے۔ تو آپ نے 2-4 اردو کی کتابیں پڑھی ہیں، نہ آپ نے تفسیر بیضاوی دیکھی ہے، آپ تفسیر بیضاوی پڑھیں، اس میں آپ دیکھیں لفظی اللہ کے بارے میں انہوں نے کتنے اقوال پیش کیے ہیں۔ تو خیر میں بتا رہا تھا کہ اس انسان نے امت کے اندر ایسا ایک فتنہ برپا کر دیا ہے، وہ طنزی انداز سے کہتا ہے یہ ماموں پارٹی ہیں، یعنی اس نے یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں میں مشہور کر دیا، یعنی ایک طنزیہ اور تمسخر والا انداز کہ یہ ماموں پارٹی کے لوگ ہیں۔ بھائی ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم امیر شام سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے باپ سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر ان لا تھے، ان سے ہم محبت کرتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابیہ تھی، ٹھیک ہے، اسلام لانے سے پہلے جب اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو پہلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب وہ صحابیہ بن گئی تو پھر ان سے محبت کرنا تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب سے محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے محبت کرتے ہیں، آپ کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام کے ساتھ محبت کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام جہان کی عورتوں کا سردار قرار دیا ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، اللہ تعالیٰ اس میرے بیٹے کے ذریعے سے 2 مسلمانوں کے بڑے گروہوں میں صلح کروا دے گا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بھی محبت کرنا ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب سے محبت کرنا یہ ایک اہل السنہ والجماعہ کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اچھا یہ ایسا خبیث الفطرت انسان ہے
یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں لوگوں میں پھیلا دی، وہ لوگ کہتے جی ہم اس کے سٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا کس انسان کے سٹوڈنٹ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں؟ جو صحابہ کی تنقید کرنے والا ہے، وہ طنزی انداز سے کہتا ہے یہ ماموں پارٹی کے لوگ ہیں، یہ ماموں پارٹی کے لوگ ہیں، چھڈو انہاں نوں، ایسا انداز ہے۔ پھر ایسا تکبرانہ انداز ہے، کہتا ہے جی یہ جو مولوی ہیں ان کی کتے سے بڑھ کر حیثیت نہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ امام ہے، وہ لوگ بیان دیتے جی ہم اس کے بیان سن کر ہم صراط مستقیم پر آئے ہیں، یہ جناب ایسا مبلغ ہے۔ تو آپ کا جو مبلغ ہے یہ تو گمراہ انسان ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور جس بندے کے پاس ایک ڈگری نہیں ہے، وہ کسی استاد سے اس نے علم حاصل نہیں کیا، تو جس انسان کا کوئی استاذ نہیں ہوتا تو ابلیس اس کا استاذ ہوتا ہے، ابلیس اس کو گمراہ۔ جو سادہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی حدیث کا نمبر صحیح بتاتا ہے، وہ ہم حدیث دیکھتے ہیں اس میں ایسے ہوتا ہے، تو بھائی حدیث میں کیا جو وہ وضاحت کر رہا ہوتا ہے وہ باتیں بھی حدیث میں موجود ہوتی ہیں۔ اچھا سب سے پہلا وہ اعتراض کیا کرتا ہے، کہتا ہے جی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے بارے میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا اول جیش یغزو، یہ کس کے بارے میں ہے؟ کیا بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود نہیں ہے؟ کیا محدثین نے یہ بات نہیں لکھی کہ اس کے مصداق معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں؟ تو جب بخاری شریف کے اندر ان کے بارے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، ان کو جنت کی بشارت ہے، تو آپ کہتے ہیں جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آپ کے صحابی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر ان لا ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی ہیں، ان کا جو باپ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کے فادر ان لا ہیں۔ تو اس گھرانے سے محبت کرنا اور تمام اصحاب سے محبت کرنا یہ ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو کتنے ایسے علاقے جن کے اوپر کفار کا تسلط تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر وہ علاقے فتح ہوئے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے جن کے بارے میں بشارت دی۔ بحری بیڑا کس نے ایجاد کیا تھا؟ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد کیا تھا۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اعتراضات کیا کیا ہیں، اس کے اندر کتنا وزن ہے۔ اچھا کہتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ویح عمار، کہتے ہیں یہ حدیث تو یہ بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تو بھائی کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ ہم تو بیان کرتے ہیں، میں نے کتنی دفعہ اپنے خطبوں کے اندر یہ روایت بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویح عمار، جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو صحابہ فرماتے ہیں ہم ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے، اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لابینتین وہ دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کے بدن پر جو مٹی لگی ہوئی تھی اسے جھاڑا، اور آپ نے فرمایا ویح عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، ایک باغی گروہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا، یدعوہ من الجنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی طرف بلائیں گے، اور وہ جو باغی گروہ ہوگا وہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا۔ اچھا ابھی اس حدیث میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کہاں ہے؟ اس میں تو کہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں ہے، تو آپ کیسے مینشن کرتے ہیں کہ یہ باغی گروہ سے مراد حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ پھر کہتا ہے جی جنگ صفین کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت معاویہ کا ساتھ دیا تھا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت معاویہ کا ساتھ دیا تھا، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت معاویہ کا ساتھ دیا تھا، تو لہٰذا یہ سارے کے سارے باغی گروہ میں شامل ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ کو شرم نہیں آئی، آپ کو حیا نہیں آیا کہ آپ نے ام المومنین حبیبۃ حبیبی رب العالمین کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دی؟ اور کاش کہ آپ نے احادیث کی شروحات کو پڑھا ہوتا، تو باغی گروہ سے مراد تو یہاں خوارج ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی خوارج تو آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد وہ ظاہر ہوئے ہیں، تو خارجی جو پہلا خارجی تھا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ گیا تھا، جس نے کہا تھا اے دل یا محمد، تو وہ خوارج کا بڑا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن لا یجاوز حناج، ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ تو خوارج اس وقت موجود تھے، لیکن جو ان کا ایک کردار سامنے آیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا کردار، یعنی انہوں نے اپنا سیاسی جتھا بعد میں شو کیا، لیکن وہ موجود اس وقت تھے۔ تو باغی گروہ سے مراد وہ خوارج ہیں جنہوں نے حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اس سے مراد حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینا،
پھر ام المومنین کی تنقیص کرنا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے اندر جن کا عظیم کارنامہ ہے، ان کا ہاتھ شال ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے، اور یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور کہتا ہے جی وہ تو باغی گروہ کے ساتھی تھے، باغی گروہ میں شامل تھے۔ تو ایسے ہی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسی جرأت کی کہ یہ عاشرہ مبشرہ کے اندر شامل ہیں، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے یہ باغی گروہ میں شامل ہے۔ کیا کسی محدث نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی بات لکھی ہے؟ پھر دیکھیں ایک طرف وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی گروہ کا لیڈر قرار دینے والا ہے، اور دوسری طرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں باغی گروہ سے مراد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کیا باغی لوگوں سے صلح کی جاتی ہے؟ قرآن نے باغی لوگوں کے بارے میں کیا بیان دیا ہے؟ باغی لوگوں سے صلح تو نہیں کی جاتی، جو زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلاتے، تو ان سے کون صلح کرنے کا حکم دیتا ہے؟ ان سے تو اللہ نے بھی صلح کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور انہوں نے اپنا ہاتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ رکھا اور صلح کر لی۔ تو اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو باغی سمجھتے ہوتے اور یہ حدیث حضرت حسن ان کے اوپر فٹ کرتے ہوتے، تو کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرتے؟ کبھی بھی نہ کرتے۔ جب کسی انسان کے اوپر پلیدی غالب آتی ہے، نجاست غالب آتی ہے، نحوست غالب آتی ہے، تو وہ صحابہ کی تنقیص کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ صحابہ کے بارے میں لوگوں کو متنفر کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اہل بیت کے بارے میں لوگوں کو متنفر کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک نحوست ہوتی ہے اس کے اوپر، ایک پلیدی ہوتی ہے اس کے اوپر، ایک نجاست اور گندگی ہوتی ہے اس کے اوپر۔ تو آپ کبھی ایسے گمراہ لوگوں کے پیچھے نہ لگیں، وگرنہ یہ لوگ خود تو نحوست کے حقدار بنے ہوئے ہیں، نجاست اور گندگی کے حقدار بنے ہوئے ہیں۔ ایسے انسان کو کبھی بھی سکون، چین، اطمینان نہیں آ سکتا، اس کے چہرے پہ کبھی بھی نورانیت نہیں آ سکتی جو کسی بھی صحابی کی تنقیص کرنے والا ہے۔ تو تمام صحابہ سے محبت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آپ سے پیار کریں گے، منافق آپ سے بغض رکھیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی روایت، یہی الفاظ موجود ہیں کہ مومن آپ سے پیار کریں گے، منافق آپ سے بغض رکھیں گے۔ اور انصار کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ مومن انصار سے محبت کریں گے، منافق انصار سے بغض رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ حبیبہ تو حبیبی رب العالمین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جبرائیل فرشتے کا سلام آیا، جن کے بارے میں جبرائیل فرشتے نے آپ سے کہا کہ یہ دنیا آخرت میں آپ کی بیوی ہے، اور یہ ظالم انسان کو شرم نہیں آئی کہ کس منہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر یہ بغاوت کا فتویٰ لگا رہا ہے کہ وہ باغی گروہ میں شامل تھی۔ تو ایسے لوگ جن کے پاس نہ کوئی ڈگری ہے، نہ کوئی ان کی بات کی ویلیو ہے، اور وہ جناب لوگوں کو بیان کرتے ہیں اور لوگ ان کے جناب پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور کتنے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس جو ایسے گمراہ لوگوں کی باتوں میں آ کر وہ صراط مستقیم سے بٹک گئے۔ تو جس نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا کسی اہل بیت کے فرد کی گستاخی کی ہے، اسے چاہیے کہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرے یا اللہ میں دوبارہ کبھی بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی والدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، وضو کرے، توبہ کی 2 رکعت پڑھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، یا اللہ اس ابلیس کے بہکاوے میں آ کر میں نے جو بھی باتیں کی، تو یا اللہ اپنی رضا کے ساتھ مجھے معاف کر دینا، یا اللہ آئندہ سے میں کبھی بھی اس طرح کا کبیرہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ کبیرہ گناہ میں شامل ہے کسی صحابی کی تنقیص کرنا، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وگرنہ جو صحابہ کا گستاخ ہوتا ہے، سود اللہ وجوہہم، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو دنیا کے اندر بھی کالا کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت کے اندر بھی ذلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام اصحاب سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ایسے لوگوں کے بیانات سننے سے خود بھی دور رہیں اور اپنے بچوں کو بھی ایسے لوگوں کے بیانات سے دور رکھیں، کیونکہ انسان جیسی باتیں سنتا ہے اس کے وہی خیالات بن جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان تو تیار بیٹھا ہوا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور خصوصی طور پر جب کوئی ایسی بات آتی ہے جس میں کسی صحابی کی تنقید کا پہلو نکلتا ہے تو شیطان فوراً اس انسان کو صراط مستقیم سے اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایسے کتنے ابلیس موجود ہیں جو صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹاتے ہیں، تو وہ اپنی بھی آخرت خراب کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کی بھی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔